والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی تعریفات کی بازات ایک اللہ واشب اللہ شریک، انگنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے والعصر، اور زمانے کی قسم ہے، اور زمانے میں بھی وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی لفی خسر، گھاٹے کا شکار، الا الذین آمنوا، مگر ان انسانوں میں ایک جماعت یا ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو یہ چار کام کرتے ہیں۔ لوگ ایک ہی ہیں اور ان کے چار الگ الگ کام پہ، یعنی جیسے کہ اسٹوڈنٹ ایک ہے اور اس کے چار پیپر ہیں، یہ چار الگ الگ لوگ نہیں کہ ایک طبقہ الا الذین آمنوا جو صرف ایمان لائے، اور ایک طبقہ ایسا ہو جو صرف عمل صالح کرے، اور ایک طبقہ ایسا ہو جو دعوت حق دے۔ یہ بات یہاں پر نہیں بتائی جا رہی، اس لیے کہ الا الذین ایک ہے اور آگے چاروں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اذا الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے، دعوت حق دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک اس کا سادہ سا آسان سا ترجمہ اور مفہوم ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم میں صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو یہی تمام انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ اس میں پورے کا پورا دین سمجھا دیا گیا۔ والعصر عربی زبان میں عام طور پر اگر لغت کو دیکھیں تو عصر کا مطلب نچوڑنا ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت ہے والموسرات وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، کہ ہم نے بادلوں سے پانی نچوڑ نچوڑ کر نازل کیا، تو وہاں پر بھی بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جوس جو ہوتا ہے، پھلوں کا جوس جو اس کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، اس کو بھی عصیر کہتی۔ تو پورے دن کا اگر وقت لیں، فجر سے لے کر مغرب تک کا اگر ہم ٹائم لیں، تو پورا دن جب نکل جاتا ہے تو شام کو جب اس کا تھوڑا سا ایک حصہ باقی ہوتا ہے، اس کو عربی میں عصر کہا جاتا۔ اس وقت ایک نماز بھی فرض ہے جس کو نماز عصر بھی کہا جاتا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت۔ یہ حکم اس لیے بھی نازل کیا گیا تھا کہ ہم انسان بحیثیت مجموعی عصر کی نماز سے اکثریت ہماری غافل ہوتی۔ اب عصر کا لفظ ہم سمجھ میں آ گیا کہ پورا زمانہ ہے، لاکھوں سال ہیں، اور ان لاکھوں سالوں میں جو آخری
وقت ہے جو یہ چل رہا ہے، جس کو ہم آخری دور یا آخری زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، پہلے بھی قرآن کریم کی اکثر تفسیروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قسم بطور گواہی کی ہوتی کہ اس بات کے اوپر یہ زمانہ اور یہ انسان کی تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ پوری تاریخ کو دیکھیں گے تو اس بات پر گواہی ملتی ہے کہ یہ انسان گھاٹے اور نقصان میں جات تھا۔ ساری دنیا کو اگر ہم چھوڑ دیں اور سارے زمانے کی فائدے اور نقصان کو بھی چھوڑ دیں، ایک انسان اپنے اوپر غور کرے اور سمجھے کہ اس سے میں مراد ہوں، ان الانسان سے مراد میں ہوں، بس تو جو خود ہے انسان، یہ بھی تو دن بدن خسارے میں ہی جا رہا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس انسان کے پاس اللہ رب العزت نے 60 برس دیے تو ہر روز جو گزرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ تیری عمر گزر رہی ہے اور تیرے پاس باقی جو دن ہیں وہ کم ہوتے ڈالے ہیں۔ اسی بات کو علماء کرام نے اس طرح سمجھایا۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب میں سورہ عصر پر غور کرتا تھا اور اپنی تفسیر میں لکھ رہا تھا تو ایک مرتبہ بازار سے گزرا تو ایک شخص برف کو بیچ رہا ہے۔ برف، ہم جانتے ہیں کہ برف ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سنبھال کے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ پگھلتی چلی جاتی۔ تو وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں، اس شخص سے سامان خرید لو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جس کا سرمایہ خسارے میں جا رہا ہے، مطلب ہر گھنٹے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا جو سرمایہ ہے، جو میں نے پیسہ لگایا، وہ ختم ہو رہا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دماغ، امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بات آئی، وہ یہ تھی کہ یہی اللہ رب العزت مجھے سمجھا رہے کہ اے انسان، تیرے پاس جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ زندگی، شب و روز، دن رات، عمر رواں، یہ سرمایہ تیرا روزانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، تو گھاٹے میں جا رہا ہے، یاد رکھنا۔ باقی انسانوں کی تاریخ تو اس بات پر گواہی دیتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک انسان جب قرآن پڑھتا ہے، خود کو دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان، یہ تیری زندگی گزر رہی ہے۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دی، اور وہ اتنی قیمتی ہیں کہ جس کے گزرنے کے بعد ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے ہیں، وہ چیز واپس نہیں آتی۔ لیکن انسان غافل ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس کتنی قیمتی نعمت موجود تھی، اور وہ نعمت دن بدن ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ الصحت والفراغ، ایک ہے تندرستی اور ایک ہے فراغت، وقت کر وقت بچ جانا، ٹائم کا اس کے پاس ہونا۔ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلے تندرستی تھی وہ آج نہیں ہے، اور وہ تندرستی، صحت روزانہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو ٹائم ہے ہمارے پاس، وقت، جتنا فارغ وقت پہلے تھا وہ آج نہیں، اور وقت کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جمعہ کتنی جلدی گزرتا ہے اور اللہ جمعہ کتنی جلدی آ جاتا، یہ بات کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کون سا سال ہے؟ 2025 سال۔ 2025 کب آیا تھا اور کب گزر گیا، اور یہ آخری چند دن گزر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں یاد نہیں۔ کیا کیا اس سال کے اندر، اتنا سوچنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مطلب عمر بہت تیزی سے گزر رہی، اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، انسان
اور انسان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان دن بدن گھاٹے میں جاتا. یہی بات اب انسان کی 1000 سال سے 2000 سال سے جو تاریخ دیکھیں تو انسان نے جو پہلے غلطی کی تھی وہ آج بھی کرتا ہے. پہلے اگر وہ لالچ، تکبر اور ہوس کی وجہ سے برباد ہوا تو آج بھی انسان وہی کچھ کر رہا. پہلے اگر انسان زر زمین کی وجہ سے گناہ کرتا تھا، ساری دنیا کے گناہ انہی 3 چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، یا پیسے کی وجہ سے، یا عورت کی وجہ سے، یا بل زمین کو ہڑپ کرنے کی وجہ سے. سب کچھ یہی ہو رہا ہے، آج بھی انسان وہی کر رہا. تو انسان اپنی جو پہلے کرتا تھا 10,000 سال پہلے، آج بھی وہی کام کر. ٹیکنالوجی بدل گئی، دنیا نے ترقی کر لی، لیکن انسان وہی ہے اور انسان سے وہی کچھ خامیاں ہوتی، وہی غلطیاں ہوتی. اسی پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے رشتے ناتوں کو توڑتا بھی ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے. یہ انسان کی تاریخ اس بات پر گواہی دیتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مَا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہوں. بالکل یہی مضمون ہے، بالکل یہی بات ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور سورت کے اندر الفاظ دیکھے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ یہاں ایک بات کی قسم ہے، وہاں 4 چیزوں کی قسم. والتین، انجیر، والزیتون اور زیتون سب جانتے، اور طور سینین، طور پہاڑ، وہذا البلد الامین، اور یہ مکہ امن والا شہر. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھیں گے ہم غور سے 2 چیزیں ہیں، جگہ 2 ہیں، جگہ مکان ہے. ایک مکہ شہر ہے اور ایک طور پہاڑ کا ذکر آ رہا ہے. اور 2 چیزیں ہیں جو کھانے والی. وگرنہ مزید گہرائی میں جائیں تو عربی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز جس جگہ پر سب سے زیادہ مشہور ہوتی ہے، اسی شہر کا نام، اس جگہ کا نام اس سے پڑ جاتا. تو زیتون، جبل زیتون کی طرف بھی اشارہ ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا. جیسے بالکل صفا پہاڑی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے دعوت ایمان دی. تو زیتون، جبل زیتون جو یروشلم میں ہے اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام، اور تیل، انجیر جس مقام پر سب سے زیادہ اگتا ہے اس کو ہمدان کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں پر آ کر رک گئی تھی اور انسانوں کی تاریخ از سر نو یہاں سے شروع ہو گئی تھی. طور پہاڑ میں کس طرف اشارہ؟ طور پہاڑ کو دیکھتے ہی یاد آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اس جگہ پر نازل ہوئی. اور بلد الامین مکہ مکرمہ پر جب دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی طرف 2 بڑی ہستیوں کا ذکر آتا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے آخری نبی جو بلد امین مکہ میں آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امتوں کی ساری تاریخ اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان دن بدن گھاٹے میں جاتا چلا جا رہا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. خسران اگر سمجھنا ہے کہ گھاٹا ہوتا کیا ہے، نقصان ہوتا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ تو بالکل نقصان اور خسارے کے اندر مبتلا ہو گیا. اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، یعنی ایک کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے جن کے 4 بڑے بڑے کام ہیں. اے اللہ، انسان بحیثیت مجموعی تباہی اور بربادی کا شکار ہے. انسان کی عمر بھی دن دن گزرتی چلی جا رہی ہے اور وہ ہر روز قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا. اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے نجات مل گئے. سوال ہے نا، ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس کی ہزاروں مشکل اسٹیپ ہوں. نہیں، اللہ رب العزت نے اس دین کو دین آسان بنایا. اتنا آسان دین ہے
کہ ساری باتیں ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ بہت آسان ہے اپنے آپ کو بربادی سے بچانا، الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنے رب کو مان دو۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں قسم کے لوگ ہیں اور ہزاروں قسم کے طبقہ فکر موجود ہیں، لیکن ان میں اگر سادی تقسیم کرے تو 3 قسم کے لوگ تو ایسے ہیں۔ ایک جو اللہ کو کم از کم مانتے ہیں، ایمان باللہ، اس حد تک عیسائی بھی اس میں ہیں، یہودی بھی ہیں، اصل جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مشرک ہونے لیکن وہ ایک رب کو ضرور مانتے ہیں کہ اس دنیا کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا۔ ہندو بھی ہے تو اگر وہ سادہ سا جاہل ہندو بھی ہے تو وہ بات جب کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اوپر والا جو کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے، یعنی اس کے فطرت میں، اس کے دل میں ایک بات موجود ہے کہ جو بنانے والا ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ، کوئی نہ کوئی اس دنیا کو بنانے والا۔ ایک ہے ایتھیسٹ جو منکر خدا اپنے آپ کو کہتے ہیں، کھل کر انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی تھی، اس کو کوئی چیز نہیں بنانے والی، ہم اس دنیا کو بنانے والے کو نہیں مانتے۔ اور بہت بڑا طبقہ ایسے بھی ہے جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ نہیں، یعنی ہم نہ اس سائیڈ میں ہیں نہ اس سائیڈ میں۔ آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سے اس وقت حالات سے واقف ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ اسی بات پر ہوئی کہ جو لوگ ملحد ہیں، یعنی کہ ایتھیسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، وہ اپنی تمام تر عقلی اور تمام سوچ و بچار، فلسفی اور ہزاروں برس کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد اس نتیجے پر جو پہنچے، ان کو منہ توڑ جواب ملا، عقلی طور پر بھی جواب ملا، فلسفیانہ طور پر بھی جواب ملا، سائنسی طور پر بھی جواب ملا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی ایکشن کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو کوئی ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جب ہر چیز کے لیے دنیا میں کسی نہ کسی عمل کی ضرورت پڑتی ہے تو بتاؤ اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے بن گئی؟ اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے اس پر ایمان لانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر طویل بات کی جائے، کیونکہ ہمارے جو مخاطب ہوتے ہیں الحمدللہ جو مسلمان ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں ایمان باللہ پہلے ہی سے ان کے دلوں کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر ایک بات ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت بدلتی رہتی ہے، کہ کبھی ہم بہت ایمان کی بلندی پر ہوتے ہیں، کبھی دل نرم پڑ چکا ہوتا ہے، کبھی ایمان کی حالت کمزور ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ ہمیں بچائے کہ ایسا عالم نہ آئے کہ ہمارا اور ایمان کا یہ جو کمزور سا دھاگا ہے یہ بھی ٹوٹ جائے، تو بلکہ اس دھاگے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا طاقتور ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی۔ لیکن صحابہ کی زندگیوں میں تاریخ ملتی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تعال نؤمن بنا ساعتن، بیٹھو یہاں تھوڑی دیر، مجھے ایمان کی باتیں بتاؤ، یعنی میرے دل سے ایمان کا جو رابطہ ہے کمزور ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایمان کی باتیں بتاؤ، مطلب قرآن کا کوئی ذکر بتاؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکم سناؤ۔ جب وہ سنتے پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایمان کی باتیں سناؤ؟ کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت ایمان ہی ہوتی تھی۔ سب سے ایمان کی حالت میں نیکی کرنا، ایمان کی بلندی حالت کے اندر نیکی کرنا، اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی نیکی کرنے میں بڑا فرق ہوتا۔ ہم صحابہ اکرام کو سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام کتنی عظمت کے مالک ہو،
ان صحابہ اکرام کے اندر سے بتائیں خالد بن ولید کا کیا معیار تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی عظمت ہوگی، کتنے بڑے کارنامے ہیں اسلام کے لیے اور کتنی بڑی خدمات۔ ان کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جنگ کے لیے کسی چھوٹی سی قافلے کے ساتھ بھیجا۔ وہ جنگ ہو گئی، واپس آتے ہیں، راستے میں انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ان کی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کوئی زبانی جھگڑا ہو جاتا، توتکار ہو جاتی۔ عبد الرحمن بن عوف نے آ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے الفاظ پر غور کرنا ہے، فرمایا کہ اے خالد، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونے کے مالک بن جاؤ، پھر وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی تم اس عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، جب یہ ایک مٹھی بھر گندم یا ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں صحابی ہیں، لیکن خالد بن ولید 6 ہجری کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ کی غربت، پریشانی اور تنگی کے عالم کے اندر ایمان قبول کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، ایمان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں، ہجرت کر کے آتے۔ ان کا معیار اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی بھر، کیا ہوگی اس کی اوقات، اللہ کی راہ میں دیں گے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے، مقبول ہے 6 ہجری کو ایمان لانے والے خالد بن ولید کے احد پہاڑ کے سونے کے برابر۔ اب 600 سال، پھر 1200 سال اور پھر 1500 سال اندازہ لگائیں، اس کے بعد ہم جیسے لوگ پیدا ہو جائیں جو پوری دنیا کی نیکیاں بھی کر لے، قرآن حفظ کر لے، احادیث حفظ کر لے، ساری زندگی حج کے اندر بیت اللہ میں بھی بیٹھے رہیں اور ساری دنیا کا مال بھی ہو اور وہ بھی خرچ کر دیں، بتائیں ان کی مٹھی بھر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے لوگ جو علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جہالت کی بلندی پر بھی ہیں، اور پھر وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کو کھڑا کر کے ان کے اوپر جرا کرے، اعتراض کرے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، تو بتائیں پرلے درجے کی بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو معاف فرمائے، کبھی بھی زندگی میں اس موضوع کو بیان ہی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ صحیح تھا، یہ غلط۔ سب ایک کلاس کے تھے، وہ کلاس فیلو تھے، وہ صحابہ اکرام کا ایک الگ درجہ تھا جس کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ہمارے بارے میں کوئی مہر نہیں، ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے بارے میں بحث نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ ادھر واپس آئیں، اپنی فکر کریں اور اپنے بارے میں بات کریں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے۔ اور جب اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان بالرسول اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے، خود بخود شامل ہوتا۔ جب بھی ہم کہیں گے کہ الذین آمنوا، اس سے مراد ایمان بالرسول بھی شامل۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل الصالحات کرتے وقت، نیکیاں کرتے وقت، اس میں کیا کریں گے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ کس نے ہمیں سکھائی؟ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوسرا پیپر جب ادا کریں گے عامل الصالحات کا، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، پھر ہمیں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی فرض ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پیپر میں کامیاب ہوتے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس میں کامیابی عطا۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا ہو کہ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر 3 انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3 بڑے گروہ تھے، ایک گروہ مسلمانوں کا، ایک گروہ یہودیوں کا اور ایک گروہ عیسائیوں کا، تینوں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے۔ ان میں ایک مرتبہ ایسے ہی بالکل ایسے ہی، اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، 40-50 سال پہلے مصر کے علاقوں میں، قاہرہ میں، وہاں پر عیسائی بھی کثرت سے ہیں اور برٹش دور کے اندر یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی کثرت سے ہے۔ تو وہاں کے حکمرانوں نے اسی طرح کی بڑی ڈبیٹس کروائی کہ تینوں مذاہب کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں اور کہا کہ تم آپس میں بحث کرے اور لوگ سنیں گے کہ ان کے اندر درست لوگ کون۔ یہودیوں کے بڑے علماء آئے، عیسائیوں کے پوپ اور بشپ آئے، اور مصر ہی کے مفتی محمد عبدہو تھے، اکیلے تھے اور بڑے شاندار مفسر بھی تھے، وہ بھی بیٹھے۔ تو پہلے امت چونکہ یہودی کے دنیا سے آئے ہیں، تو پہلے یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے بہت لمبا وقت لے کر ہزاروں دلیلیں، ہزاروں کتابیں، گواہیاں پیش کر کے بتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی حق پر ہے اور وغیرہ وغیرہ، لہذا جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں نے اپنی پوری تاریخ، اپنی قربانیاں اور پھر اللہ پر ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب کچھ بتائی اور کہا کہ جنت میں جانے والے ہم ہی۔ تو آخر میں ویسے ہی جیسے عصر کا وقت آخر میں آتا ہے، تو مفتی محمد عبدہو نے 2 منٹ کے اندر ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ یاد رکھنا، اگر جنت میں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہودیوں کے ساتھ مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر مکمل ہی نہیں تھا۔ ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے، ہم ان کی کتاب کو بھی مانتے ہی۔ اگر جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، تو اس قوم یہود کے ساتھ ہم مسلمان بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان پر ایمان لاتے۔ اور اگر جنت میں جانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے، ان پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو عیسائی جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ مسلمان بھی جائیں، کیونکہ ہم بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے۔ اور قرآن کریم میں عیسیٰ بن مریم کی جو تعریف اور جو فضیلت اور جو ان کے رسول ہونے کا اور اللہ کے بندہ ہونے کا تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور یہ بات کھل کر بتائی کہ یہ جو لوگ گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں اس کو بہت سختی سے بتایا گیا سورہ مریم کے اندر کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دنیا کی سب سے بڑی گستاخی، تکاد السماوات یتفطرن، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کو سن کر۔ اتنی بے عقلی اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے اس گمراہ کن عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ لم یلد ولم یلد نازل فرمایا گیا کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا باپ ہے، اور صمد ہے، بے نیاز ہے انسانوں سے، انسانوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے، انسانوں کے محنتوں سے بے نیاز ہے، وہ ان کا خالق۔ پھر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے ساتھ سوچیں، یہودی تو ان پر ایمان لاتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ تو نکل گئے، پھر بھی ہم مسلمان اور عیسائی دونوں جنت میں جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر اعلان ہوا کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اب وہ لوگ آ جائیں کہ جو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ اعلان ہوا
تو اس میں تم دونوں شامل نہیں ہوگے. نہ تو تم یہودی ایمان لاتے ہو اللہ کے آخری نبی پر، نہ عیسائی ایمان لاتے، پھر بھی مسلمان اس صف کے اندر ضرور شامل ہوں گے. اور اسی بات کے اوپر بات ختم ہو گئی کہ ہر حالت میں مسلمان اس صف میں شامل ہی ہو، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم کسی کی گستاخی کرنے کا دل میں سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی ایک منٹ کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے اگر مزید عقیدے کو درست کرنا ہے تو آگے بڑھ جائیں کہ تمام صحابہ کو ہم حق پر مانتے ہیں، تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے الحمدللہ. تو یہ ایمان باللہ کے اوپر ایک بات یاد آئی تھی جو میں نے کہا کہ بیان کر دی جائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور سب سے بڑی اہم بات اب شروع ہو گئی کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. تو میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ نیک عمل سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ. لیکن اصل دیکھا جائے اور پوری حدیثوں کو پڑھیں یا قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں اسلام کے 4 بنیادی حصے بیان کیے گئے. ایک ہے عقیدہ، عقائد، اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا. دوسرا بڑا ہے حصہ عبادات کا، جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تیسرا بڑا حصہ ہے اخلاقیات کا، جس میں بے حیائی، زناکاری، بدکاری سے بچنا ہے. اور بہت بڑا حصہ ہے معاملات کا. حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوتا ہے، ایک باب. باقی 80-90 باب جو ہوتے ہیں وہ سارے معاملات کے ہوتے ہیں، جس میں سود کا معاملہ، قرض کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، حلال حرام کا معاملہ، بیوی شوہر کا باہم معاملہ، ماں باپ اولاد کا باہم معاملہ، پڑوسی کا معاملہ، معاشرے کا معاملہ، سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں. استاد کا معاملہ، اگر سیٹ ہے تو اپنے لیبر کے ساتھ کیسا تعلق ہے، معاملہ، ہر چیز کا معاملہ اس کے اندر موجود. اور اس پیپر میں اکثر ہم سب فیل ہو جاتے. ان سب معاملات کے اندر سب سے اہم جو بات ہے وہ نماز. جب نماز کا پیپر ہی ناکام ہو تو باقی چیزوں کو دیکھنا نہ ہی چاہیے، کیونکہ باقی چیزوں میں تو وہ مشکوک ہوگا ہی ہوگا. باقی چیزوں میں بھی ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں جب نماز ہی نہیں ہے باقی چیزیں کیا بچے. تو سب سے بڑی اہم ترین اس وقت جو موجودہ مسلمان کے پاس عبادت ہے وہ نماز ہے. اور اس نماز کے اندر ہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ 10% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے. ان 10% کے اندر ایک ہفتے کے بعد جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے قرآن سننے کو ملتا ہے، حدیث سننے کو ملتا ہے، عقیدہ سننے کو ملتا ہے، یا صحابہ اکرام کے الفاظ کے مطابق کہ تعال بیٹھو تھوڑے سا ایمان کو تازہ کر لے، ایمان کی باتیں سنتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے. اور مجھے بتائیں کہ اس میں بھی ہماری کیا حالت، کس سے شکوہ کر سکتے؟ کیا ہم مسلمانوں کے پاس یہ آدھا گھنٹہ نہیں ہے اپنے ایمان کے لیے؟ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں سمجھایا گیا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. دین حق کو مضبوطی سے پکڑنا اور پھر اس دین حق کے لیے یعنی حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حفاظت کے لیے حق کی تلقین کرنا، حق کی دعوت دینا. جب ہم حضور کی امت کہتے ہیں تو اس میں 90% تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، نماز نہیں رہی باقی ہمارے پاس. ہمارے معاشروں میں نماز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی. ہم مسجد کے پڑوسی ہوں گے پھر بھی ہماری یہ حالت ہے، مسجد کے دور ہوں گے پھر بھی ہماری یہ حالت. اور جب دعوت حق کی بات آتی ہے تو دعوت دینے کے لیے یہاں سے پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت میں سب سے پہلا نمبر کہاں سے شروع ہوتا ہے نا؟ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دینا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
پہلے اپنے بیوی بچوں کو تو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کا حکم دینے سے پہلے خود بھی اس پر عمل کرو، لا نسألک رزقا، باقی جو تم کماتے ہو کم زیادہ ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، تمہارے سے یہ سوال کیا جائے، ہم اس کے اندر بھی فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ خود فجر میں اٹھتا ہے لیکن بیوی بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہا، دعوت حق کی تلقین ختم ہوتی چلی جا رہے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جب حق کی دعوت دیں گے، تلقین کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، تو پھر یہ تیسرا پیپر ہے جو ہم حل کر رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ایمان الحمدللہ ہے، لیکن اس پر دیکھے کب غور کیا ہم نے کہ نماز کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، کس دن عمل کیا اور کتنے سال پہلے اس پر غور کیا؟ ہفتے میں ایک بار سے ہی جب بھی ہم گھر میں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کھانے کی میز پر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یا سفر کے دوران جب اکیلے جاتے اس وقت بچوں کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے بچے سنتے ہی نہیں، وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا بہت سارے کاموں میں، یا ہم خود مصروف ہوتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں بات، تو اس وقت ہم یہ بات کریں۔ اور یہی موقع ملا مجھے آپ سے بھی مخاطب ہونے کا کہ آخری 2-4 منٹ ہیں تو اللہ کے بندو، ہم سب ایمان کی مضبوطی کے لیول پر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ فرض ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جمعہ اذان کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پھر ہم آخری 5 منٹ کے لیے کیوں انتظار کرتے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر، دین کے تعلق سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا پھر مقابلہ بھی کرنا پڑتا، مقابلہ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آخری جو بات ہے ایسی نہیں ہے، ایک جملہ بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو الگ پیپر ہے بس ایک دن ہم صبر کر لیں گے، یہ ایسی بات رہے گی۔ ایمان الگ پیپر ہے نا، نماز الگ پیپر ہے، اور دعوت حق کبھی کر لیا ہم نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ صبر کا تعلق تینوں کے ساتھ، کہ اللہ رسول پر ایمان لاتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑتا، اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، بلکہ صبر کے ساتھ ڈٹ کر اللہ پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ڈٹ پر اس پر عمل کرنا اور اس کے اوپر صبر کرنا، کسی کی تانا، کسی کی تشنیع یا کسی کا الزام اگر ملے تو کوئی بات نہیں، برداشت کرنا، دعوت حق کے اندر بھی صبر کرنا، عمل صالح کے اندر بھی صبر کرنا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی صبر کا کام ہے، مطلب صبر چاروں ہر جگہ پر ضرورت پڑے گی صبر۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اس سورت کا خلاصہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، کہ اگر ہمارے پاس چاروں چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم نقصان میں چلے جائیں، خسارے میں چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔